کئی ساری چیزیں ہیں. کل گزشتہ دن ہمارے پروگرام میں دانیال چودھری صاحب نے ایک ڈینائی کی ایک بات جو ابھی ہمایوں صاحب نے بھی فرمائی, یہ ڈاکٹر عظمیٰ نے بھی فرمائی کہ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 10 مہینے تک رکھا ہے, وچ امپلائز کہ نہ کتابیں ہیں, نہ ٹی وی ہے, نہ کوئی لٹریچر ہے. تو مطلب ایک ذہنی طور پر آپ نے ان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے. کیا وہ کل تردید کر رہے تھے دانیال چودھری صاحب کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ آپ ذرا پلیز ٹو دا بیسٹ آف یور نالج بتائیں. آپ عظمیٰ خان صاحبہ کی یہ بات تو مان لیتے ہیں جب وہ کہتی ہیں کہ وہ بالکل فٹ تھے, اور گورنمنٹ کے کئی لوگ اس کو چلاتے بھی ہیں, اس کو بلکہ اس کے اوپر کریڈٹ بھی کلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں بہن خود کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل فٹ تھے, لیکن پھر ان کی دوسری بات بھی تو مانیں جس میں وہ اگلی بات یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ 10 مہینے سے کنفائنمنٹ میں ہیں. دیکھیں, بہت شکریہ مونا صاحبہ, میں نے بالکل بڑے تحمل سے سنا ہے سینیٹر صاحب کو. بالکل. لیکن قید تنہائی کی ڈیفینیشن جو محمد صاحب نے کی ہے, یا دنیا بھر میں قید تنہائی کی جو ڈیفینیشن ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ایک قیدی کو جو طریقہ کار ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اس کو یعنی جیل کی پریمیسز میں جو ایریا اس کو الاٹ ہوتا ہے اس میں چھوڑ دیتے ہیں, اور مغرب سے پہلے اس کو دوبارہ جو ہے اس کی بیرک میں بند کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی بندے کو آپ ایسی بیرک میں بند کریں جو 24 گھنٹے تو اس بیرک سے باہر نہ جا سکے اور کسی انسان کو نہ دیکھ سکے, یہ ہے قید تنہائی. اب بانی تحریک انصاف اور ان کی جماعت کے جتنے بیانات ہیں آپ ان کے تضادات خود دیکھ لیں. اگر بانی تحریک انصاف قید تنہائی میں ہوں تو وہ جونیئر ڈاکٹرز کو کیسے کہیں گے کہ جا کر اوپر والوں کو بتاؤ کہ میری طبیعت خراب ہے؟ بانی تحریک انصاف قید تنہائی میں ہوں تو جو راشن, جو چیزیں وغیرہ بانی تحریک انصاف کو پہنچائی جاتی ہیں وہ ان کے پاس جو 2 مشقتی ہیں وہ کیسے انہیں بنا کر دیں گے؟ بانی تحریک انصاف اگر قید تنہائی میں ہوں تو جو 6 ان کو رومز الاٹ ہیں, یا وہ جو ایک کمپاؤنڈ ہے اس میں وہ ڈیلی 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں, اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنی بہن سے بھی کیا. اور ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن اگر ان کی بہن نورین خان اس کی تردید کر دیں تو مجھے جو آپ میرے سزا تجویز کریں گے یا تفویض کریں گے میں اس کے لیے تیار ہوں گا. تو مجھے بتائیں, ہاں یہ ضرور ہے کہ بانی تحریک انصاف کی وہ میل ملاقاتیں جو ہر ہفتے میں 4 دن کرائی جاتی تھیں, وہ ملاقاتوں کا سلسلہ ضرور بند ہوا. 2 دن ان کی لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ملا کرتے تھے, 1 دن ان کے پولیٹیکل کولیگز ملتے تھے, 1 دن ان کی فیملی ملتی تھی. اچھا, ٹی وی اور کتابوں پہ جواب پلیز حذیفہ صاحب پن پوائنٹڈ بتا دیں, ٹی وی اور کتابیں ہیں ان کے پاس؟ دیکھیں, ٹی وی کا مجھے چونکہ نہیں علم, کیونکہ پہلے تو ٹی وی ان کے پاس چل رہا تھا, لیکن کتابیں ان کے پاس موجود ہے, اور کئی مرتبہ بشرا بی بی کی فیملی کے ذریعے انہوں نے کتابیں منگوائی ہیں اور وہ کتابیں پڑھتے ہیں. تو بلکہ کتابوں کا تو ان کے پاس اتنا سٹاک ہے میرے خیال سے کہ بہت ساری تو 100 کتابیں بھی ان کے پاس پڑھی ہوئی ہوں گی, اور ہفتے میں 1 دن ان کے بشرا بی بی سے ملاقات ہوتی ہے اور اچھی خاصی طویل ملاقات ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جیل سپرنٹینڈنٹ ان کی بیرک کا دن میں 3 دفعہ وزٹ کرتے ہیں, صبح دوپہر شام. ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ان کی بیرک کے باہر بیٹھتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک بہرحال کمپیریٹیولی وی آئی پی قیدی ہے, اس کی جان بہت امپورٹنٹ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر یہ کہتے تو شاید میرے پاس جواب نہ ہوتا کہ ملاقاتیں بند ہیں اور باقی قیدیوں سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی, عام طور پر الاؤ کر دیا جاتا ہے. تو میں کہتا کہ جی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں قید تنہائی میں دن کے اندر, اگر آپ قید تنہائی میں تو کسی کو کیسے روک دیا گیا کہ آپ سے باتیں نہ کرو؟ ملازم کھڑے ہوئے ہیں پولیس والے یا کانسٹیبل کھڑے ہوئے ہیں یا آپ کے جو مشقتی ہیں وہ موجود ہیں. مشقتی بھی 2 ہیں. گزارش یہ ہے کہ جی, تو گزارش یہ ہے. دوسری بات, بانی تحریک انصاف سے جب نورین خان صاحبہ ملنے گئیں تو یہ بات مجھے یوں اس بندے نے بتائی ہے جنہیں نورین خان صاحبہ نے بات کی ہے. تو نورین خان صاحبہ کو انہوں نے کہا کہ میں بالکل فٹ ہوں. انہوں نے دوبارہ پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کی صحت کے بارے میں کوئی بات کی, انہوں نے کہا کیا ہو گیا, تو چھوٹ چھوٹ چیزیں رہتی ہیں لیکن میں بالکل فٹ ہوں. 3 دفعہ انہوں نے کہا. پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے سہیل کی تقلید کرنی ہے, جو سہیل کا ویسے کرنا ہے اور میں سہیل کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ علاج ان کا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. اگر شفا یا پلز کا جو چیک اپ ہوا اس سے آپ مطمئن نہیں, مزید بھی درخواست دیں, آپ کا حق ہے, لیکن آپ حقائق مست کر دیں. آپ بیرونی شفا کا تو نہیں ہوا نا, شفا وہ نہیں گئے. آپ گویا یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شفا کے ڈاکٹرز آئے تھے پیمز, جو کہ گورنمنٹ کا کلیم ہے. نہیں, میں مثال دے رہا ہوں. میں نے کہا یہ ان کا مطالبہ ہے نا کہ شفا میں کرا لیں, ہم نے پیمز میں کرا دیا. میں نے کہا آپ بہترین چیک اپ کا مطالبہ بار بار رکھیں, لیکن یہ بیانیہ بنانا کہ غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے, فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہو گئے ہیں اور جیل مینول کو اڑا کے رکھ دیا گیا ہے. بانی تحریک انصاف کی اچھی صحت اور بانی تحریک انصاف کا بہترین ویٹ اس بات کا غمازی ہے
کہ اچھا ویٹ بھی ڈیالہ آپ کی کہتے ہیں ٹھیک ہے انتظامیہ اسٹیبل ہے. نے ہاں اور ڈیالہ کی انتظامیہ نے ان کی صحت میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، نہ ان کی جو ظاہر خوراک ہے، باقی جو رائٹ، ان کی بیسک ویری ویری نیسیسٹیز ہے. فیئر. مجھے ماشاءاللہ بڑے باخبر بہت چیزوں کا آپ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ہیں ہونے سے. تو اتنا ایک تو دو آپ سے عرض ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کل کیا ہوا، کیا آپ لوگوں نے نو کر دیا ہے پی ٹی آئی کو کہ ہم آپ کی اسٹریٹ موومنٹس میں تو اس کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن پارلیمنٹ میں ہم مشترکہ اپوزیشن کے طور پر چل سکتے ہیں؟ اور دویم یہ بھی فرمائیں کہ آپ نے شاید یہ بھی کہا ہے کہ 24 صوبے بننے کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو یہ جتنی مخالفت آ رہی ہے اس پوری بات کو پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، بالخصوص پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہم نے نو کر دیا ہے، ہم نے یس کیا ہے مگر وہ پارلیمان کے اندر ہم نے اکٹھے مل جل کے چلنے کا فیصلہ کیا اور اسی ایکسٹینٹ تک ہے. نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی کہ جو ہے ہمارے ساتھ کوئی اسٹریٹ موومنٹ میں چلے. میرے سامنے تو کوئی ایسی اسٹریٹ موومنٹ کی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا مگر آئی آپ کو سی. پتہ ہے کہ ہمارا ایک تلخ ماضی رہا ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ایک تجرباتی طور پہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے پارلیمان کے اندر، ویسے بھی جو ہے اصل مسئلہ تو پارلیمان کے اندر ہوگا لیجسلیشن میں، باقی تو پارٹیوں کا اپنا اپنا پروگرام ہوتا ہے اور وہ اپنے اپنے پروگرام کے مطابق اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. تو کویسچن نو کا نہیں ہے، کویسچن یس کا ہے اور پارلیمان کے اندر کا ہے. دوسرا پروونسز کی بات کی ہے. پروونسز کی بات آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، پیپلز پارٹی کا ایشو ابھی تک تو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے تھوڑا سا ریزسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا پھر مان جاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت یہ صوبوں والے معاملے میں وہ کتنا ریزسٹ کر سکیں گے یا کتنا مان سکیں گے، مگر بہرحال جو ہے نا ہم نے ریزسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں ساری پارٹیاں مل جل کے چلیں گی. وہ جو 4-5 پوائنٹ جو کل کے دیے گئے ہیں لیڈرشپ نے تمام پارٹیز کی طرف سے جو اپوزیشن کو ہیڈ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس میں یہ ون آف دی پوائنٹ یہ تھا کہ اس میں صوبوں کے معاملے کو جو ہے وہ رجسٹ کیا جائے گا. تو ہمارے پارٹ پہ رجسٹ کیا جائے گا. پیپلز پارٹی اگر چاہے تو وہ اس ریزسٹنس پہ شریک ہو سکتی ہے، مگر ظاہر ہے کہ وہ شریک اگر ہونا چاہے گی تو پھر وہ موجودہ انتظام سے ان کو فارغ ہونا پڑے گا. اب یہ ان کے فارغ ہونا اوپر ہے، پڑے گا. وہ آپٹ کریں کہ وہ اس انتظام کو کے ساتھ مزید چلنا چاہتے ہیں یا اس انتظام سے فارغ ہونا چاہتے ہیں. بلکہ بلاول صاحب نے بھی تو ملاقات کی تھی، تو اس حوالے سے کیا آپ لوگوں نے پوچھا ان کا مائنڈ کہ وہ کتنے ولنگ ہیں، کس حد تک ریزسٹ کرے گی پیپلز پارٹی؟ ایسا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی میں ظاہر ہے اس کی لیڈرشپ ایک بہت بڑا اس سے مائنڈ جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے، مگر پھر بھی اسٹل جو ہے نا وہ آل نال نہیں ہوا کرتے. اور بلاول تو ان سے جو ان کا جو ذہن ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر والدہ کی، ان کے ذہن کے اوپر والدہ کی چھاپ موجود ہے یا نانا کی چھاپ موجود ہے، مگر پھر بعد میں پتہ نہیں وہ پھر جو ہے اس پہ ڈگر پہ معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں جو نا اسٹیٹس کو چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیا سٹینڈ لیں گے، یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ نے ایک دو باتیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اگری کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو خیر ریزسٹ کریں گے صوبے کے معاملے کو، کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ آمادہ ہے وہ بھی ریزسٹ کریں گے؟ اور دو یہ بھی فرما دیں کہ جو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم تو استعفے دینے کا سوچ رہے ہیں اسمبلی سے، تو کیا وہ والے پلان پہ انہوں نے واپس ہو گئے ہیں، استعفوں کا پلان مؤخر کر دیا ہے پی ٹی آئی نے؟ وہ تو پی ٹی آئی بتائے گی اس بات کو، مگر یہ جو 4-5 پوائنٹ جو کل لیڈرشپ نے اکٹھا مشترکہ پریس کانفرنس میں کہے ہیں اس میں صوبوں والا معاملہ بھی شامل ہے. اور ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی ساتھ موجود تھی جب یہ بات ہوئی ہے، تو یہ صوبوں والے معاملے میں تو یقیناً ریزسٹنس کی بات ہے. اب جہاں ریزگنیشن کی بات ہے، ریزگنیشن والے معاملے پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی ہے ہماری، مگر ذاتی طور پہ میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ یہ استعفے دینے جو نا معاملات کا حل نہیں ہے. جب آپ پالیٹکس کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ اس میں ایک طرح سے فرسٹریشن کو ظاہر کرے گا کہ آپ ریزائن کر جائیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. رائٹ، یہ اچھا اہم بات ہے. ویسے یہ بھی ہے کہ توہین عدالت کا بھی اب تو یہ معاملہ ہے نا، ان دونوں میں سے کس نے کی ہے، کہ کیا وہ پی ٹی آئی پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی غلط کیا پریس کانفرنس کر کے؟ اس میں ایسا ہے، جو میری بات اگر وہ ہوگی تو تینوں نے غلط کیا ہے، درست نہیں کیا ادب کے ساتھ. تیسرے والے کو اسی لیے میں نے کہا کہ ادب کے ساتھ.
تیسری والی جو بات ہے، جو عدالت کا اچھا حکم ہے، جو اس کا دوسرا ہاں پورشن تھا کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے یا کہ کریں گی یا کوئی نہیں کرے گا، یہ کیا یہ قدغن جو ہے کسی آرڈر میں دستور کے خلاف یہ لگائی جا سکتی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تینوں کی طرف سے انہوں نے ایک آرڈر وائلیٹ کیا ہے، نون والوں نے یا گورنمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے، دوسروں نے جو ہے نا وہ پریس کانفرنس کر کے یہ دوسرا آرڈر وائلیٹ کر دیا کہ جی سیاسی بات نہیں ہوگی، اور تیسرا وہ کس قانون میں جو نا انہوں نے وہ آرڈر کیا تھا، قدغن کس طرح مونا سے آپ کی کس اجازت سے قانون میں میں اس لگی میں تھی. ایک قدغن لگا شعر ہی میں نہیں یہ سکتے. صورتحال چلے واضح کر دوں. ہاں جی آپ کی ویری اجازت سے گریٹفل. میں ویسے شعر میں کامران صاحب یہ تھینک یو، آپ سے ایک مختصر ہی ہم نے کہا تھا انٹریکشن کر کے ذرا چیزیں معلوم کر لیں گے کہ یو آر پریوی ٹو اے لاٹ آف انفارمیشن، تو آپ نے کئی سارے باتوں کا خلاصہ کر لیا. تھینک یو فار یور ٹائم. جی حذیفہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں ایک جملہ، پھر میں یہاں جی ادھر آؤں. جی جی میں یہ گزارش کر رہا تھا، کامران صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ ہاں واضح کر دیتا ہوں کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. واہ واہ خوبی. کامران صاحب آپ نے ہم سے جدا ہونے سے پہلے سن لیا، انہوں نے جو شعر میں وہ آپ کی بات کو ایک کیا کہتے ہیں سمیٹنے کی یہ کوشش تو کی. ہاں اس کو تھوڑا سا درست کر لیتے ہیں اس شعر کو کہ یہ توہین عدالت تو وہ والا حصہ جو میں تیسرے والے کو ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ توہین عدالت تو نہیں، وہ توہین دستور ہو جاتی ہے، آرٹیکل 17 کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. شکریہ.